بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 33واں، جس کا حاصل تعلم یقیناً آپ نے کر لیا ہے، اور آج کا ہمارا کام حاصل تعلم ہے نثر پارے کی تشریح کرنی ہے اور صحت اور رفتار کے ساتھ املا لکھ سکے۔ یہ دو کام آج ہم نے کرنے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے املا کی مہارت، درستی اور رفتار کا توازن، ٹھیک ہے۔ درستی، رفتار کسے کہتے ہیں؟ وقت پر لکھنا، ٹھیک ہے۔ وقت پر لکھنا یعنی کہ جو ٹائم اس کے ساتھ ساتھ، اور الفاظ کو درست اور بناوٹ کے ساتھ آپ نے لکھنا۔ بہترین املا وہ ہوتی ہے جس میں یہ دونوں برابر ہو، یعنی کہ ٹائم بھی اور صحت سے مراد اس کی بناوٹ املا۔ تو نثر کی تشریح کس طرح کرنی ہے کہ مشکل سے جو الفاظ ہیں ان کو آسان بنانا، ٹھیک ہے۔ تو نثر پارے کی تشریح بھی نظم کے اشعار کے اصولوں کے مطابق کی جاتی ہے، جس طرح ہم نے پیچھے کلاسوں میں پڑھا ہے کہ اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ ایک شعر حمد ہے یا نعت ہے یا پھر اس کے بعد کوئی نظم، اس کی تشریح کی ہم نے، ٹھیک ہے۔ تاکہ ہم نے اس وجہ سے کی کہ اس شعر کے اندر جو مشکل الفاظ ہے یا شاعر ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، بالکل اسی طرح ہم نثر کی بھی تشریح کرتے، ٹھیک ہے۔ مقصد ہمارا ایک ہی ہوتا ہے کہ بات کو آسان کر کے سمجھا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تشریح کے 3 اہم مراحل ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ خاص الفاظ کا انتخاب، یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کے سامنے کتاب ہے، نثر پارہ ہے، اس کو دیکھیں، اس کے اندر جو الفاظ ہے، جو نئے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے دیکھنا ہے۔ الفاظ کے معنی، یعنی کہ مشکل الفاظ ہے یا آپ نے پہلی دفعہ پڑھا، اس کو انڈر لائن کر لیں، خط کشید کر لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پہ انہی الفاظ کو آسان معانی کے اندر وضاحت کر دینی ہے اپنے الفاظ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی اچھی تشریح بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو پہلا کام الفاظ کا انتخاب، کہ منتخب کردہ اقتباس کو غور سے پڑھیں، مشکل اور اہم الفاظ کو چن لیں، خط کشید کر لیں، رجسٹر پہ لکھ لیں یا اسی کے جو ہے نا وہ کتاب کے اوپر اس کو نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ ان کے معنی آپ دیکھیں، لغت سے دیکھ لیں یا موبائل ہے آپ کے پاس ڈیجیٹل، اس سے آپ دیکھ لیں جب آپ کو معنی اس کی جو ہے وہ پتہ لگ گئے۔ تیسرے نمبر پہ پھر آپ نے ان کو سادہ جملوں میں وضاحت کے ساتھ ایک اپنے الفاظ میں اس کو لکھ دینا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ کی ایک اچھی تشریح بن جائے گی۔ اور 2 کام ہم نے کرنے ہیں، اور جب آپ نے تشریح کرنی ہے، تشریح کرتے ہوئے املا کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ صحت، اس کی بناوٹ جو ہے اگر آپ نے لکھنا ہے اس کو صحیح طریقے سے لکھنا ہے۔ رفتار یعنی کہ بہترین روانی کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے، بہترین لکھائی ہونی چاہیے۔ اور تشریح میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ مطالعہ کرنا ہے اس عبارت کا، اس میں مشکل الفاظ کے معنی اور سادہ وضاحت آپ نے اس کو کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح آپ کی ایک اچھی تشریح ہو جائے گی، املا بھی آپ کی بہتر ہو جائے گی۔ اسی طرح کلاس کے اندر جو متعلقہ اساتذہ ہے وہ ایک پیراگراف دیں بچوں کو، یا پھر خود بولے، بچے روانی کے ساتھ اس کو لکھے، ٹھیک ہے، بولتے جائیں سارے بچے۔ یہ ایک عملی مشق ہو جائے گی املا کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک پیراگراف آپ نے دینا ہے اور اس کی وہ جو ہے وہ نثر پارے کی تشریح، مشکل الفاظ کے معنی آپ بتا دیں، پھر بچے کو کہے کہ اس کو سادہ آسان لفظوں میں لکھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ تدریسی جانچ ہے، یہ گھر کے لیے کام دے دے، اگر کلاس میں ہے تو کلاس میں کروائیں۔ تو اسی طرح آج کا ہمارا یہ آخری لیکچر تھا اس سبق کا، وہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔